بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا، در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا، مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا، مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا، در نبی پر لبوں پہ نام نبی جب آیا، گریز پا حادثوں کو پایا، لبوں پہ نام نبی جب آیا، گریز پا حادثوں کو پایا، جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا، جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا، در نبی پر جو غمزدوں کو گلے لگا لے، جو غمزدوں کو گلے لگا لے، بروں کو دامن میں جو چھپا لے، ہے دوسرا کون اس جہاں میں سوائے خیر الانام ایسا، ہے دوسرا کون اس جہاں میں سوائے خیر الانام ایسا، در نبی پر مجھی کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پہن، مجھی کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پہن، نہ کوئی میرا عمل ہے ایسا، نہ کوئی میرا ہے کام ایسا، نہ کوئی میرا عمل ہے ایسا، نہ کوئی میرا ہے کام ایسا، در نبی پر بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا، در نبی پر نماز اقصی میں جب پڑھائی، نماز اقصی میں جب پڑھائی، تو انبیاء اور رسل یہ بولے، نماز اقصی میں جب پڑھائی، تو انبیاء اور رسل یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، در نبی پر میں
خلق عظیم قرآن، میں خالد اپنے نبی پہ قربان ہے، جن کا خلق عظیم قرآن ہے، روشنی جس کی دو جہاں میں کہیں ہے ماہ تمام ایسا ہے، روشنی جس کی دو جہاں میں کہیں ہے ماہ تمام ایسا، در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا، مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا، مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا۔
فضل کرے تا بخشے جاسن میں جہے مکالے عدل کرے تے تھر تھر کمبڑ اچیا شانہ والے فضل کرے تا بخشے جاسن میں جہے مکالے اللہ 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 کیسے اوپر چڑھ گئے ہوں؟ جب چھوٹا سا بچہ بھی اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا، معلوم ہوا کہ میں بھی اس کے حکم سے ہی یہ کھا پی رہا ہوں، اور پھر جو قسمت ہوتی ہے وہی ہر کوئی کھا۔ وہ کہنے لگے آپ اگر اتنے علامہ تھے مجھے کیا خبر تھی، آپ اتنے مشکل میں کیوں پڑے ہوئے ہیں، کہیں ٹانگیں ٹوٹے آپ مر جائیں، ٹانگ ٹوٹ جائے، آپ نیچے تشریف لائیں، میں دھو کر پھل توڑ کر میں آپ کے سامنے عزت سے پیش کرتا۔ وہ چوڑا ہو گیا، نیچے ابھی اتر رہا تھا، اس نے پاؤں سے کھینچا تو جوتے برسانے شروع کر دیے۔ جب 1.5 فٹ 2 کا جوتا چلتا اس کا ہوش کوش ٹھکانا، کہنے لگا یہ کیا کر رہا ہے، کہنے لگا یار پتہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، اور یہ 1.5 فٹ کا جوتا اللہ کے حکم کے بغیر ہی ہل رہا ہے، اگر پتہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہلتا ہے تو یہ میرا جوتا بھی اللہ کے حکم سے ہی چل رہا ہے، لہذا تو میرے پر غصے کیوں ہوتا ہے۔ کہنے لگا نہیں سمجھ آ گئی مجھے کہ بندے کو بھی کچھ دخل ہے، بندہ بھی کچھ وہ اختیار رکھتا ہے، تو پھر اس کو سمجھ آ گئی۔ یہ رکعت انسانے کے لیے نہیں میں نے بیان کی، نہ رومی نے بیان کی۔ رومی رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان اس لیے کی کہ چور بھی چوری کر رہا ہے اور پھر قرآن سے چوری ثابت کر رہا ہے، تو جب چور بھائی چوری قرآن سے ثابت کرتا ہے تو مولوی کو کیا ڈر ہے، قرآن پڑھ پڑھ کر دین کو خراب کرے، بندے بگاڑ دے اور کچھ کا کچھ بنا دے۔ اس لیے اللہ پاک نے صراط القرآن نہیں فرمایا، صراط الحدیث نہیں فرمایا، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ بھئی اگر تم نے سیدھی راہ پر چلنا ہے تو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر میرا انعام ہوا ہے، یہ تم کہا کرو کہ اللہ ان کی راہ دکھا۔ ایک موٹی سی سادی سی میں مثال بیان کرتا ہوں کہ دیکھو پھول اصلی وہ ہوتا ہے، شناخت ہوتی پھول کی، بڑے بڑے آج کل کاریگر آ گئے ہیں، بڑے شاندار پھول، بندہ نقل کو بھول کر اصل سمجھنے لگ جاتا ہے، بڑی کاریگری ہے، درخت بنے ہوئے ہیں، میں نے درخت بنے ہوئے دیکھے جیلی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ بالکل اصلی درخت لگایا ہوا ہے۔ تو پھول جو ہے اصلی کی کیا شناخت ہے، اس کی چمک دمک، اس کی خوبصورتی، اس کا بڑا ٹور، یہ نہیں، اصل پھول وہ ہوتا ہے جس سے خوشبو آتی ہے، اور دودھ بڑے چلے پھرتے ہیں، لیکن دودھ اصلی وہ ہوتا ہے جس سے مکھن آتا ہے، اور مذہب اصلی وہ ہوتا ہے جس سے اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں، جس سے اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں، اور ولی الحمدللہ ولی اہل سنت میں ہے، جماعت اہل سنت میں اللہ کے ولی ہیں۔ کوئی جماعت بس زندگی میں ٹور ٹپے لا کر جبے کبے پہن کر آ جائیں گے، دنیا میں تو سودے چلتے ہی ہیں۔ حیدرآباد کی طرف جاؤ، ہندو دکان کھول کر بیٹھا ہے اور تمہارے سے زیادہ سودا فروخت کر رہا ہے، مسلمان کی دکان اتنی نہیں چلتی، وہ چرب زبانی سے جس طرح بھی وہ سودا فروخت کر رہا ہے۔ دنیا میں تو میاں ہر ایک کا سودا چلتا ہے، ہندو بھی چلا رہا ہے، سکھ بھی چلا رہا ہے، عیسائی بھی چلا رہا ہے، سودا وہ ہے جو آخرت تک چلتا رہے، جو ہمیشہ چلتا رہے، اور وہ ہے اولیاء اللہ کا فیضان، اور اولیاء اللہ کا راستہ جو ہے وہ صحیح راستہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو،
ایمان بھی آ گیا، عمل بھی آ گیا، آمنو میں ایمان آ گیا، اتقوا اللہ میں سارے عمل آ گئے، ایمان اور عمل پر بات ختم نہیں ہوئی۔ فرمایا کونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان بھی ہو، تقوی بھی ہو، اس کے باوجود خطرہ ہے کہ کوئی ڈاکو نہ پڑ جائے، چور نہ پڑ جائے، شیطان تمہارا ایمان عمل ختم نہ کر دے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ والوں کے ہاتھوں میں آتے۔ ہم تو کچھ بھی علم نہیں رکھتے، جو زمانے کے فخر تھے، جن کا نام ہی فخر الدین تھا راضی رحمت اللہ علیہ، ایسی ہستیاں جنہوں نے سارا ان کی بعد ہی سند ہے۔ ہاں جی، اب جب آخری وقت آتا ہے تو شیطان جہاں خزانہ ہوتا ہے ڈاکو وہاں پہنچتا ہے۔ آ گیا وہ اپنے پروگرام کے مطابق، کہنے لگا تو اللہ کو ایک مانتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے۔ اس نے کہا کیا دلیل ہے؟ آپ نے دلیل دے دی، اس نے توڑ دی۔ شیطان تھا، علم کی تو کوئی ہے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف علم بھی حق کی راہ نہیں ہے، شیطان کے پاس بڑا علم ہے۔ علم کے اوپر کسی ولایت کی مہر لگی ہو تو پھر وہ علم چلتا ہے۔ دوسری دلیل توڑ دی، تیسری دلیل توڑ دی، 360 دلیلیں اس نے توحید کی۔ ہم تو 2-4 دلیلیں بیان کریں گے، تو وہ تو امام راضی تھے، خزانہ تھے علم کا۔ 360 دلیلیں شیطان نے ساری توڑ دی۔ نجم الدین کبریٰ ہزاروں میل پر اپنا وضو فرما رہے ہیں، پانی کا چلو لیا اور پھینکا، فرمانے لگے فخر الدین تو یہ کہہ دے میں اپنے اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ تو ایمان بچانے کے لیے، اعمال کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی اللہ والے کا اس پر ہاتھ ہو۔ اب فخر الدین رازی ایک ضرب المثل اور حجت الاسلام ہے، وہ ان کا نام ہی کافی ہے، جیسے کہتے ہیں نا اسلام میں۔ اب اس جیسی ہستی، علم کا سمندر، سبحان اللہ، آپ کا شگرد پڑا وہ بڑا چوڑا ہو گیا، آ رہا ہے دریا میں، کشتی ذرا ڈولنے لگی تو کہنے لگا پانی دے دریا، تینوں نہیں پتا تیرے تے علم دا دریا جا رہے۔ اللہ کو تو یہ بات پسند ہی نہیں، فخر نہیں پسند۔ فوراً ایک چیز ظاہر ہوئی، اس نے کہا علم دریا صاحب چھوٹا جہا مسئلہ دے دسو۔ انہوں نے کہا پوچھو جی۔ ہمارا ایک بندہ ہے، وہ ان کی شکل مسخ ہو گئی، ان کی عورت ان عدت کی نہیں گزارے، ان مولوی اور نے طلاق دی عدت پڑی ہوئی سی، بیوہ دی عدت بھی پڑی ہوئی سی، حاملہ والی دی بھی عدت پڑی ہوئی سی، تو یہ جڑا مسخ ہونے والی یہ تو عدت پڑی کو نہیں تھی۔ مولوی ہونے والا پیچھے ویکھن لگ گئے، کہنے لگے یار پیچھے لا، حالے تا پیچھے رہ گیا مسئلہ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے، دور میرے سے تو پہلا مسئلہ پوچھا ہے، مجھے آیا ہی نہیں۔ فرمایا مسئلے تو تجھے سارے ہی آ جاتے لیکن تیرے میں کچھ غرور پیدا ہوا، مسئلے سارے ہی آ جاتے۔ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ کہنے لگا یہ مسئلہ۔ آپ نے فرمایا اب اس کے آگے 2 صورتیں ہیں۔ اس نے یہ بتایا کہ وہ جو شکل مسخ ہوئی ہے وہ حیوان بن گیا یا پتھر بن گیا، یعنی بندر، خنزیر، کتا ایسی شکل ہے یا پتھر کی شکل ہے؟ اس نے کہا جی یہ تو انہوں نے بتایا ہی نہیں۔ اس نے تو فرمایا تم اب بتا دینا کہ اگر وہ حیوان کی شکل میں ہے تو عدت والی